بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کا آغاز میں ایک شعر سے کروں گا کہ چھڑ ہی گیا ہے جب چرچا دیار گلشن کا، کیوں نہ کروں میں بھی واویلا اخبار گلشن کا۔ آج سے کچھ دن پہلے مجھے میرے ایک دوست نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں ایک مشہور تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ یہ افراد سے سونے کا پہاڑ نکلا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری جو بھی پہلی ویڈیوز ہیں وہ اس میں کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو دانشور نہیں کہا، اور نہ ہی میں ہوں، نہ میں اب اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ میں کوئی تجزیہ نگار ہوں، میں کوئی دانشور ہوں، نہیں۔ میں ایک عام انسان ہوں۔ البتہ آج کی یہ ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں کچھ علمی باتیں اپنے دوستوں کو، اپنے ویورز کے سامنے لے کے ہوں۔ آج سے کچھ عرصہ قبل میرے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا کہ میں ترکی کا سفر کروں۔ ترکی میں جو بھی پاکستانی سیاح آتے ہیں وہ زیادہ تر استنبول تک محدود رہتے ہیں، یا بہت حد ہوگی تو وہ انطالیہ یا انقرہ کا سفر کرتے ہیں۔ میں نے تقریباً ترکی کے تمام شہر گھومے، ان کا وزٹ کیا۔ آج سے کم و بیش ایک مہینہ پہلے، غالباً دسمبر کے سٹارٹ میں، اور اسپیسیفکلی میں یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ ویڈیوز نہیں آئی تھی، کسی بھی تجزیہ نگار نے، کسی دانشور نے یہ ویڈیوز نہیں اپلوڈ کی تھیں افراد سے سونے کے پہاڑ نکلنے کے حوالے سے۔ اس وقت میں نے یہاں کا ایک شہر ہے ارزروم کا میں نے سفر کیا، اور اس کے بعد میں وہاں سے کارس گیا، اس کی ویڈیوز میری موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور واپسی میں میں نے ہر ممکن کوشش کی، واپسی میں بھی میں بائی ایئر واپس استنبول جا سکوں، لیکن کچھ رب کی کرنی ایسی ہوئی، کچھ تقدیر کا ایسا کھیل تھا کہ میں بائی ایئر واپس نہیں جا سکا، اور بائی ٹرین مجھے واپس جانے کا اتفاق ہوا۔ کارس سے لے کے اور کیسری تک میں نے بائی ٹرین سفر کیا۔ راستے میں میرے بہت سے ترک لوگوں کے ساتھ میری سلام دعا ہوئی، ان سے واقفیت ہوئی، ان سے گپ شپ ہوئی۔ بہت اچھے لوگ ہیں، جو ایسٹرن ٹرکی کے لوگ ہیں وہ بہت اچھے مہمان نواز ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو کہ ٹرکش آرمی سے بلانگ کرتا تھا، اس نے یہ بات مجھے بتائی۔ اس نے کہا جی دیکھیے دریا فرات کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے سوچا کہ دریائے فرات تو عراق میں ہے، جیسے کہ ایک کامن پرسیپشن ہے ہم لوگوں کی کہ دریائے فرات عراق میں بہتا ہے، جس کے جو کہ عراق کے شہروں میں سے بہتا ہوا رہتا ہے۔ تو لیکن میں نے اسی ٹائم گوگل کھولا، اور گوگل سے میں نے چیک کیا، تو یہ بات واقعی ثابت ہوئی کہ دریائے فرات دراصل ترکی سے شروع ہوتا ہے۔ ترکی کا ایک دریا ہے، اس کا نام ہے دریائے مراد۔ دریائے مراد سے شروع ہو کر، اور یہ پھر ایک کاراسو ہے، یعنی کہ کالا پانی، یہ دو دریا مل کر دریائے فرات بناتے ہیں۔ دریائے فرات پھر ترکی میں بہتا ہے، اس کے بعد شام میں بہتا ہے، اس کے بعد پھر عراق میں جاتا ہے۔ تو خیر قصہ مختصر، مزید اس سے بات چیت کرتے ہوئے اس شخص سے، اس نے مجھے ایک بات قریباً کافی ہلکی آواز میں اور بہت رازدارانہ طریقے سے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دریائے فرات سے جو ایک سونے کا پہاڑ نکلنے کی پیشگوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہے؟ میں نے اس کو کہا جی بالکل مجھے پتہ ہے، اور بلکہ مجھے اس کے بارے میں تمام احادیث کا علم بھی ہے، بالکل میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ تو اس نے اسی رازدارانہ طریقے میں ہی اس نے کہا کہ وہ جو سونے کا پہاڑ ہے وہ تقریباً 1 سال قبل دریائے فرات کے قریب سے دریافت ہو چکا ہے، اور وہ ترکی میں دریافت ہوا ہے۔ میں اس چیز پہ حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے یہ بتایا کہ ترکی میں اس چیز کی خبر لوگوں کو مطلب لوکل اخباروں پہ، لوکل میڈیا میں یہ خبر آئی تھی۔ میرے لیے یہ بات مٹیریلسٹک حوالے سے
میرے لیے قطعاً یہ بات امپورٹنٹ نہیں تھی، البتہ ریلیجیسلی میں نے اس چیز کو غور کرنا شروع کیا. میں نے اسی وقت ٹرکش نیوز پیپرز چیک کیے اور انہوں نے اس چیز کی تصدیق کی. ٹرکش نیوز پیپرز میں یہ خبر اینڈ آف 2020 اور اسٹارٹ آف 2021 یہ خبر آئی ہوئی تھی. لیکن ٹرکش جو عوام ہے، ترکی کے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر سیکولر نیچر کے ہیں. مذہبی لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر جو میجورٹی ہے وہ سیکولر قسم کے لوگوں کی ہے. ایون یہ کہ جو ریلیجیس بھی ہیں وہ نماز پڑھنے کی حد تک اور دعائیں مانگنے کی حد تک وہ یقین رکھتے ہیں. ان کو علم حدیث، علم قرآن اتنا خاص نہیں ہے، اور نہ ان کو اس قسم کی خبروں کے اوپر زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں جیسے کہ ہم پاکستانی لوگ کرتے ہیں. میں نے اس خبر کی جانچ پڑتال شروع کی اور مجھے یہ چیز واقعی میں ثابت ہوئی کہ ٹرکی میں افراد کے قریب سونے کا ایک گولڈ ریزرو دریافت ہو چکا ہے. اور اگر واقعات کی کڑیاں جوڑی جائیں تو دیکھا جائے ترکی کو یو ایس اے، رشیا، جتنے بھی یہ بڑے اکانومی کو ڈیل خصوصاً جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا ترکی میں ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی توقعات کی وجہ سے ہر روز گورنمنٹ نے کسی نئے منصوبے کا افتتاح کیا اور بہت سے نئے منصوبے بنائے. یہاں تک کہ جو گاڑیاں بنانے والی فیکٹریز ہیں، جو کوئی بھی کسی بھی چیز کی فیکٹری لگ رہی ہے گورنمنٹ جیسے آپ دیکھیے ایپل نے کیا کیا. ایپل نے اپنی وہاں سے ترکی سے اپنا سارا بزنس حدیث کے بارے میں میں نے بتایا ہے. تو ان حدیث کے مطابق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے نزدیک دریائے فرات کے کنارے سے سونے کا ایک پہاڑ نکل آئے گا. یہ وہ مکمل حدیث ہے. تو جب اس شخص نے ٹرین میں گزرتے ہوئے مجھے دریائے فرات کے بارے میں یہ چیزیں بتائیں، اور یہ ویڈیوز بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں دریائے فرات کی، یہ وہ ویڈیوز ہیں جو دریائے فرات جب ترکی میں بہہ رہے ہیں. یہ بالکل ایک ندی کی صورت میں بہتا ہے. جیسے جیسے آگے جاتا ہے اس میں جو ہے گلیشیل واٹرز اور بھی ملتے جاتے ہیں، اور بھی ندی نالے اس میں ملتے جاتے ہیں، اور یہ بڑے سے بڑا ہوتا جاتا ہے. اب یہ دریائے فرات کے کنارے سے سونے کا پہاڑ دریافت کیسے ہوا، اس کی کیا سٹوری ہے؟ ترکی میں بہت سے دریا بہتے ہیں، اور ترکی نے دریائے دجلہ پہ اور دریائے فرات پر سیریز آف ڈیمز بنانے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے یہ دریا آہستہ آہستہ خشک ہوتے گئے، اور ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کیا گیا آبپاشی کے لیے اور بجلی بنانے کے لیے. اس بارے میں آپ کو ایک اور میں بات بتاتا چلوں، تھوڑا سا ایکسپینڈ اس کو میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 285 نمبر آیت ہے. اور بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں نازل کی وہ صحیح تھیں، اور یہ الگ بات ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو ماننے والوں نے، اس کے پڑھنے والوں نے، اس کو استعمال کرنے والوں نے اس میں ملاوٹیں کر دیں، اس میں آمیزشیں کر دیں، جس کی وجہ سے اس کے سیاق و سباق چینج ہو گئے. لیکن جیسے کہ ان کتابوں کو پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں سے جو شرکیہ عقائد ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے
ان کتابوں کو اگر آپ علم میں اضافے کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں میرے خیال کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ سائنس کی تعلیم بھی تو حاصل کرتے ہیں, میتھمیٹکس بھی پڑھتے ہیں, یہ سب کتابیں غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں بہت سی. اور بلکہ جب بایو کی ہم تھیوریز پڑھتے ہیں تو بایولوجی میں بے شمار عقائد ایسے جو ہماری شریعت کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے, اس سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں. تو بائبل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھی, اس میں ان لوگوں نے کچھ آمیزشیں کر دیں, لیکن اس کو علم حاصل کرنے کی غرض سے پڑھنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. بائبل کی بہت سی بکس ہیں جن میں سے پہلی بک کا نام ہے پیدائش, جینیسس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرانے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا. پہلی کا نام فسون ہے, دوسری کا نام جہون ہے, تیسری کا نام دجلہ ہے اور چوتھی کا نام فرات ہے. اور دجلہ جو ہے وہ اسور کے مشرق کو جاتی ہے. اسور یعنی کہ سوریا, یعنی کہ سیریا, یعنی کہ شام. اچھا, اس کے بعد اگلی ورس میں لکھا ہوا ہے کہ اور خداوند نے زمین میں آدم کو نکالنے کے بعد عدن میں رکھا. ایڈن لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا ہے, تو غالباً بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ جو میپ میں آپ کو بلو کلر کے اجسام نظر آ رہے ہیں, یہ سارے دریا ہیں جو ترکی میں بہتے ہیں اور ترکی سے ہی نکلتے ہیں. تو غالباً ان میں سے کسی بھی 2 دریاؤں کا نام پہلے کے دور میں ان ناموں سے مماثلت رکھ سکتا ہے جو کہ بائبل میں ہے. جیسا کہ انگلش بائبل اگر پڑھیں تو اس میں باغ عدن نہیں ہے بلکہ ایڈن ہے. اسی طرح آدم نہیں بلکہ بائبل میں ایڈم لکھا ہوا ہے, ہم لوگ ان کو آدم بولتے ہیں. تو جیسے ایڈن بگڑ کر عدن بن سکتا ہے, اور میں بھی جو ادنا سٹی ہے ترکی کا, یہی وہ شہر ہو جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ترکی نے ڈیم بنانے شروع کیے دریائے دجلہ اور دریائے فرات پہ, سیریز آف ڈیم بنائے گئے, ایک ڈیم نہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. اس طریقے سے سیریز آف ڈیمس ترکی نے بنائی. اور سیریز آف ڈیمس بنانے سے کیا ہوا کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات سوکھتے گئے, ان کا پانی کم سے کم ہوتا گیا, اور ان میں سے نہروں کے ذریعے دیگر جو خشک سالی والے علاقے ہیں ان کو پانی پہنچایا جا سکے اور وہاں پر کاشتکاری کی جا سکے. ان ڈیمس بنانے کا گوروں کو, یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف تھی. انہوں نے ہمیشہ ان ڈیمس کی مخالفت کی, بلکہ واضح طور پر, کھلے عام طور پر وہ یہ کہتے رہے کہ ترکی جو ہے وہ صرف اور صرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک حدیث کو پورا کرنے کے لیے افراد کو خشک کر رہا ہے. اس سے بہت سے شہر زیر آب آئیں گے, اس سے بہت سے علاقے خشک ہو جائیں گے, اس سے شام کو بہت خطرہ پیدا ہو جائے گا, اس سے عراق کو بہت خطرہ, یعنی کہ اس قسم کی وہ لوگ سازشیں کرتے رہے. لیکن بڑھتی رہی اور ڈیمس بناتی رہی, جس سے پورے ترکی کے لیے نہ صرف پانی بلکہ بجلی کی بے شمار مقدار پیدا ہو گئی. تو قصہ مختصر یہ کہ ان ڈیمز کے بننے کی وجہ سے وہ جو سونے کے ذخائر تھے وہ نمایاں ہو گئے. اور جون 2021 میں ٹرکش گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر اس چیز کا اعلان کر دیا کہ ہمارے جو دریائے فرات کے قریب سے سونے کے وہ ذخائر نمودار ہو چکے ہیں. 2023 میں انشاءاللہ ترکی اس کی مائننگ شروع کر دے گا, اور دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی شیطانی قوتیں ان ذخائر کو حاصل کرنے کے لیے ترکی پر ٹوٹ پڑتی ہیں, کیونکہ ابھی بھی انہوں نے ہر طریقے سے ترکی کی اکانومی کو ڈی ریل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش یہ لوگ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 2023 میں ترکی ایک بہت بڑی طاقت بننے جا رہی ہے. یہ چیز, یہ خبر
مجھے بہت پہلے سے پتہ تھی، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی نے اس چیز کو واضح نہیں کیا اور نہ ہی یہ بتایا کہ کس علاقے سے نکلیں گے، کیونکہ دریا فرات اور دریا دجلہ وہ بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے صرف ایک خبر دی تھی تاکہ اس خبر کو بطور قیامت کی نشانی کے لیے استعمال کیا جائے، کہیں سونے کی تلاش میں استعمال نہ کرنا چاہیے۔ یہ اور جو قریبی میں نے ان سے ڈسکس کی اور وہ ان سے رغبت بھی رکھتے ہیں، ان کا شوق بھی رکھتے ہیں، اور بھی لوگوں کے بارے میں زبان بھی بیان کرتے ہیں۔ اور اب جب یہ بات ہو رہی ہے تو اعتراض نہیں رہا، کیونکہ ہر انسان میں سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ آج کوئی بھی اس سونے کو حاصل کرنے کے وہ ایک آزمائش ہے، وہ ایک فتنہ ہے، وہ بذات خود ایک فتنہ ہے۔ تو بالکل بھی اپنے دل میں مت لائیے، ہاں توبہ استغفار کیجیے، توبہ کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے کہ اینڈ آف ٹائمز قریب آتا جا رہا ہے۔ تو اپنے لیے تیاری کیجیے، آنے والے وقت کے لیے تیاری کیجیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، ان سب کو اس چیز کے بارے میں بتائیے کہ آنے والے وقت کے فتنے کیا ہیں اور ان سے ہمیں کیسے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کا جو وعدہ ہے، جو انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں، جو پیشن گوئیاں کی ہیں، ان کو ایک نہ ایک دن سچ ہونا ہی ہے اور وہ سچ ہو رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک نہیں، بلکہ جو چھوٹی نشانیت وہ تو کبھی کی پوری ہوئی۔ جھوٹ کی بہت بات ہے، مارنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ جھوٹ کی بہت بات ہے، امانت میں خیانت کی جا رہی ہے، زنا کاری عام ہے، شراب کاری عام ہے، چور کو چور کی سزا نہیں مل رہی، بددیانت لوگوں کو حکومتی عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے، جو پڑھے لکھے علماء ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ تمام قیامت کی چھوٹی نشانی ہے، لیکن دریا فرات کے قریب سے سونے کا پہاڑ نکلنا یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو کہ پوری ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نشانی پوری ہوگی اس کے بعد اگلی نشانیاں ایسے آئیں گی جیسے تصویر کے دانے ٹوٹتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا دانہ گرتا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف علم کی روشنی دوستوں تک پہنچانا ہے۔ آج میں نے وہ چیزیں، وہ باتیں جو شاید میں کبھی دوسروں سے ڈسکس نہیں کرتا یا آپ لوگوں سے بھی شیئر نہ کرتا، کیونکہ ابھی تک میرے علم کے مطابق یہ ایک راز تھا اور ابھی تک اس کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اب جب کہ یہ ویڈیوز منظر عام پہ آ چکی ہیں تو اس کے بعد میں نے بھی سوچا کہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں، اور آپ کو میں نے ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں دریا فرات ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی جس کے قریب سے سونے کا پہاڑ نکلا ہے۔ تو دوستو، تیاری کیجئے، آنے والے وقت کی، آنے والی دنیا کی تیاری کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگیے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہم سب کو آپس میں اتحاد قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ
جو اہل کتاب ہیں ان کے دلوں میں بھی اسلام کی دوستی، اسلام کی محبت آئے۔ وہ جو بھٹک چکے ہیں ان کو ختم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دل میں توحید کی روشنی، ایمان کی روشنی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہدایت دے۔ اور آپ یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ شرک پر تلے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے دین کے دشمن ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔